بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل احترام معزز علماء کرام اور معزز مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں کچھ دیر کے لیے دینی مذاکرہ اور محاسبے کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، آپ طلباء کی دعائیں ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام کی شفقتیں، مہربانیاں ہمارے اوپر ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات کے اندر ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا موقع اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماتا ہے، لیکن آج یہاں اس مدرسے میں، اس احاطے میں آپ کے درمیان اور ہمارے جو اساتذہ اس وقت تھے ان میں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور مولانا اسعد صاحب، یہ دو حضرات ہی اس زمانے کے اساتذہ کرام میں سے اب باقی ہیں یا اس مدرسے میں. اللہ تبارک تعالی ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سادیر قائم اور سلامت کے ساتھ فرمائے. بڑی مسرت ہے، صبح سے جب سے ہمارا پروگرام نینی تال کے قرب و جوار میں طے ہوا اور یہاں سے ہمارا گزر ہوا، ایک قسم کی بے چینی، جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گویا بے چین ہو رہا، اور ہمارا ٹکٹ بھی کہیں اور سے تھا، لیکن بڑی دنوں سے تمنا تھی، اسفار کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے ہمیں نصیب نہ ہو سکا مادر علمی میں دوبارہ آنا. آج الحمدللہ یہاں آ کر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، اور بالخصوص آپ کے درمیان بیٹھ کر، حضرت الاستاذ کے روبرو بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک تعالی آپ حضرات سے بھی ایک ایک فرد کو دین کا داعی بنائے، مجاہد بنائے، مبلغ بنائے، غازی بنائے، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ کو منتخب فرمائے، اور اسی میں اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے. مجھے تقریر نہیں کرنی ہے، تقریریں تو آپ کرتے ہیں اپنی انجمنوں میں. دو چار باتیں یہاں سے گزرنے کے بعد سے لے کر یہاں کے آنے تک میں نے کیا محسوس کیا. حضرات، وقت بہت کم ہے. یہ ہمارے اساتذہ کرام، یہ ہمارے جو علماء ہیں، بڑے ہیں، معزز، مشفق، مہربان، میں ان حضرات کو مستثنا کرتے ہوئے، اس لیے کہ کوئی بے ادبی کی، گستاخی کی بات اگر ان کے سامنے آ جائے تو پھر میرا جینا حرام ہو جائے گا، میں نہیں زندگی گزار سکتا. بڑوں کی بے عزتی کے ساتھ، توہین کے ساتھ ایک انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. ان حضرات کی معذرت کے ساتھ
چونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا ایک سینئر بھائی ہوں، اس لیے دل کی کچھ باتیں وقت کی تنگی کی وجہ سے بغیر ترتیب کے، نظم و ضبط کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا 25-30 سال پہلے جب میں شاہی میں تھا، یہاں دارالطلباء میں، لال باغ میں، ہمارے استاد بھی موجود ہیں، پوچھ لینا، مدرسہ نہ اتنا بڑا تھا، نہ اتنے کثیر اسٹاف تھا، نہ طلباء اتنے تھے، ہر جگہ کا یہی ماحول تھا۔ ہمارے کرناٹک کے علاقے میں، آپ کے یو پی اور بہار کے علاقے میں، اپنے اپنے گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیے گا مدارس بڑے ہیں، علماء بڑے ہیں اور مفتیان کرام بڑے ہیں، علم کی دریا بہی ہے، خوب رواں دوا ہے علم کی دریا، کتنے پرچے اس درمیان شائع ہوئے ہیں، سمجھ گئے آپ۔ لیکن اس کے باوجود ایک طرف علماء کی کثرت، ایک طرف مفتیان کرام، مفسرین اعظام، محدثین، مدارس، دارالعلوم دیوبند کتنے فارغ دیتا ہے، شاہی کتنے فارغین دیتا ہے، ندوۃ العلماء کتنے فارغین دیتا ہے، مظاہر، گنگو، نانوتا، جلال آباد اور اپنے اپنے علاقے کے چھوٹے بڑے مدارس۔ سوال یہ کہ روشنی آنے کے بعد اندھیرے کو چلے جانا چاہیے تھا، سوال یہ کہ دواؤں کے کرنے کے بعد بیماری کو ختم ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کا مقام آپ جانے نہ جانے میں گزر چکا ہوں اور تڑپ تڑپ کر مچل مچل کر صبح سے اللہ گواہ ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ زمانے میں اہل حق کو جو صدمات دیے اور جن فتنوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے دعا کی، اے اللہ وہ طالب علم کا زمانہ مجھے دے دیتا اور گھر کو جانے سے پہلے میرا انتقال ہو چکا ہوں، نہ یہ صدمے دیکھتا، نہ یہ حالات دیکھتا، نہیں دیکھا جاتا۔ ہر طرف باطل کی یلغار ہو رہی ہے، اہل حق کا جینا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا ہے اور آپ کے درجات کتنے بلند کیے ہیں، اور یہاں سے نکل کر جب دنیا کے قید خانے کے اندر جائیں گے، فتنوں کی دنیا میں جائیں گے، مصائب کی دنیا میں جائیں گے، آزمائش کی دنیا میں جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ شاہی کی چار دیواری کی قدر و قیمت کیا ہے، تب پتہ چلے گا قال اللہ قال رسول کی جو صدائیں ہمارے کانوں کے اندر گونجتی تھی، ہم کہتے تھے، سنتے تھے، وہ کتنے قیمتی لمحات ہے۔ بار بار میں جس کمرے میں قیام کیا ہوا تھا، حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس مدرسے کے سرپرست ہیں بڑے، حضرت کے کمرے ہی میں میرا قیام تھا، وہی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پھر آگے کیوں لے کر گیا اللہ، یہ حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات اتنے خطرناک آ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، یہ زمین آسمان پر جا سکتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ برسات کے پانی کے قطرات کی طرح کتنے آئیں گے، اور ایک آدمی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ کاش میں زمین کے اوپر نہ ہوتا، اس قبر کے اندر ہوتا۔ حالات اتنے خطرناک ہیں، اور بڑی مصیبت یہ ہے پہلے جو فتنے آتے تھے، آج سے 25 سال پہلے اسی جو ہے شاہی مدرسے میں، جامعہ قاسمیہ میں ہمیں کیا بتایا جاتا تھا؟ بریلویت ایک فتنہ ہے، رضاخانیت ایک فتنہ ہے، جماعت اسلامی ایک فتنہ ہے، اور مودودیت ایک فتنہ ہے۔ یہ فتنوں کے رنگ ڈھنگ اور ان کا ظاہر اور باطن عیاں تھا، پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے تدارک کے لیے مناظرے کروائے جاتے تھے، اسٹڈیز کروائے جاتے تھے، پی ایچ ڈی کروایا جاتا، تخصص کروایا جاتا۔ سب سے بڑا المیہ
اور سب سے بڑی مصیبت اس زمانے کی یہ ہے کہ اب کتنے حق کی شکل میں آ رہے ہیں. ابو جہل کی شکل میں آتا ہے, مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ابو جہل صدیق کا لباس پہن کر آئے, بڑی مصیبت ہوتی ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. ہزاروں جماعتیں ہیں اور تنظیمیں ہیں, کام کر رہے ہیں حق کے نام پر, دیوبندیت کے نام پر کام کر رہے ہیں, حضرت شیخ الاسلام کے نام پر, شیخ الہند کے نام پر. لیکن جب 2-4 قدم اندر جا کر دیکھا جاتا ہے, پتا چلتا ہے اس سے بریلوی کتنا لاکھ درجے بہتر ہے, اس سے رضاخانی کتنا لاکھ درجے بہتر ہے. اس شاہی کے در و دیوار سے قدم باہر رکھیں گے. آپ ہمارے زمانے میں جو فتنے تھے, بریلویت, رضاخانیت اور نام نہاد, جن میں دارالعلوم دیوبند کے اندر شعبے مناظرہ وغیرہ یہاں بھی ہوگا, تو اس کے جو مناظرے کرائے جاتے ہیں, اب حق کے نام پر جو تنظیمیں ہیں, حق کے نام پر جو جماعتیں ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, وہ جماعتیں, وہ فرقیں علماء کرام کو ان کے مرتبے سے گھٹا رہی ہیں, مدارس کی توہین کر رہی ہیں اور خانقاہوں کی بے عزتی کر رہی ہیں. آپ کیسے لڑیں گے؟ زبان اپنی ہے, دانت اپنے ہیں, ہونٹ اپنے ہیں. دشمن اگر سامنے والا ہے مارا جا سکتا ہے, اس کو پیٹا جا سکتا ہے. اور یہ متعینہ دشمنوں کے علاوہ آستین کے سانپ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کوئی حب جاہ کے لیے, کوئی حب مال کے لیے, کوئی انانیت کے لیے, میں نام لیے بغیر سب کچھ کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں گے کہ ان فتنوں سے امت کو عظیم الشان نقصان پہنچ رہا ہے. اور امریکہ کی جو پالیسی ہے, کیا پالیسی؟ علماء کی نفرت دلوں کے اندر پیدا کرنا, جہاد کے جذبے کو ٹھنڈا کرنا, شہادت سے, جذبہ شہادت سے ان کو دور رکھنا. یہ سب کام کچھ ملی تنظیمیں اور اسلام اور دیوبند سے متعلق نام نہاد پرچم لیے ہوئے تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں. اپنے کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں, اپنے کام کو شہادت سے تعبیر کرتے ہیں, اور ایسی چیزیں کہ جس سے امریکہ کا جو مقصد وہ نقلی اسکول بنا کر, مدارس بنا کر اور مجدد ڈپلیکیٹ پیدا کر کر, نقلی قادیانی پیغمبروں کو پیدا کر کر وہ کام نہیں کر رہا ہے جو اپنی تنظیمیں اور اپنی جماعت اور اپنی تحریکیں کر رہے ہیں. سوال یہ, مدارس بڑھ گئے, علماء بڑھ گئے, فارغین بڑھ گئے, مفتیان کرام بڑھ گئے, دینی رسالے بڑھ گئے, پھر یہ باطل کمزور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے, حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے. قرآن نے صاف کہا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی کہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے, اتنا نہیں کہا, بلکہ اللہ نے فرمایا جیسے برف پگھلنے ہی کے لیے ہے, ان الباطل کان زہوقا, باطل کا وجود اس لیے ہے کہ وہ تباہ ہو جائے, اس کا وجود ختم ہو جائے, وہ نیست و نابود ہو جائے. سوال یہ ہے, اتنے علماء پیدا ہو کر, مفتیان کرام پیدا ہو کر, اور ایک بہت بڑی تنظیمیں اور جماعتیں, تحریکیں پیدا ہو کر, آج باطل کا بول بالا ہے اور حق کا میں کہوں گا کہ بظاہر منہ کالا ہے. پھر کیا ہو رہی ہے یہ محنتیں؟ کہاں گئے فارغین کرام؟ کیا ٹیکنیکل پرابلم ہے ہمارے اندر جو ہم کر نہیں پا رہے ہیں اور باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ ابھی غیر مقلدیت کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے اکابرین کی فکر اور ان کی کاوشوں سے, محنتوں سے یہاں پر ایک کیمپ رکھا گیا. علماء کرام نے استفادہ فرمایا, وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر کام بھی کر رہے ہیں.